اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بائی بائی نہیں ہے، قطعاً بائی بائی نہیں ہے، اور بائی بائی ہو ہی نہیں سکتے. آپ کہیں گے کہ کون بائی بائی نہیں ہو سکتے؟ اگر کسی نے یہ سوچا، کہا یا بیان دیا کہ علی اور معاویہ معاذ اللہ بائی بائی ہیں، تو وہ اللہ کا بھی گستاخ ہو گیا اور رسول اللہ کا بھی گستاخ ہو گیا. آسان کروں، یعنی وہ اللہ اور قرآن کا بھی منکر ہو گیا، صاحب قرآن اور حدیث کا بھی منکر ہو گیا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو اس نعمت کو کہ جس نعمت نے تمہیں بائی بائی بنا دیا. یہ نعمت کون ہے؟ نعمت عظمیٰ، میرا رسول خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مواحات مدینہ. جب بائی بائی بنایا، اس کو اس کا بائی بنا دیا، اس کو اس کا بائی بنا دیا. اگر آج کے دور میں کوئی ملا کوئی حبیث اعتراض کرے گا رسول خدا نے اس کو اس کا کیوں بائی بنایا، اس کو اس کا کیوں بائی بنایا، تو وہ اعتراض فقط رسول پہ نہیں ہوگا، وہ اعتراض اللہ پہ ہوگا. اور اس کی سند اور دلیل یہ ہے کہ اللہ نے سورہ نجم میں فرمایا کہ میرا حبیب، میرا رسول اس وقت تک نطق نہیں کرتا، بولتا نہیں کہ جب تک میری وحی نازل نہ ہو جائے. تو رسول کا قول و فعل جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے. رسول بولتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، رسول کرتا ہے تو اللہ کی منشا سے. اب جو اللہ نے یہ بائی بائی بنائے ہیں تو بذریعہ رسول خدا، تو اللہ نے اس کو اس کا بائی بنایا، اس کو اس کا بائی بنایا. اللہ کا عدل تو سب سے بڑا عدل ہے نا، اس سے بڑھ کے کس کا عدل ہوگا؟ تو یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ نے اور رسول خدا نے جس کو جس کا بائی بنایا، یعنی جس کا مزاج جیسا تھا اس کا بائی بھی ویسا تھا، جس کے ارادے جیسے تھے اس کا بائی بھی ویسا تھا، جس کے منصوبے جیسے تھے اس کا بائی بھی ویسا، جس کی نیت جیسی تھی بھائی اس کا بائی بھی، جس کا شجرہ جیسا تھا اس کا بائی بھی ویسا تھا. تو اب سب کو سب کا بائی بنا دیا. تو یہ کنز الامار بڑی شد و مت سے یاد رکھیے گا، اس پہ نتیجہ دینا ہے. معاذ اللہ بیماریاں پڑی ہوئی ہیں، یہ مدنی اطاری ہو جائے، کوئی ہو جائے، دوسرے دن پوسٹ آ جاتی ہے اور پھر کوئی ملا آ جاتا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بکتا رہتا ہے. کنز الامال کتاب کا نام ہے. تو سارے صحابی جمع ہو گئے، یا رسول اللہ مجھ کو اس کا بائی بنا دیا، اس کو اس کا بائی بنا دیا، لیکن علی تو مغموم ہیں، علی کو کسی کا بائی نہیں بنایا. اب رسول خدا چلے ہیں امیر المومنین کی، یعنی امام الانبیاء امام الاولیاء کی طرف جا رہے ہیں، اور مسجد نبوی کے صحن سے اٹھایا اور مٹی کو جاڑ کے کہا کہ اٹھو ابو تراب، اور پھر کہا کہ علی میری جان پریشان کیوں ہو، تو یہ آپ کی کتاب ہے. تو امیر المومنین نے کہا کہ اس کو اس کا بائی بنا دیا، اس کو اس کا بائی بنا دیا، مجھے کسی کا بائی نہیں بنایا. اب ہوش کے ناخن لیں گے ایسے ملا جو ایسی پوسٹ کرتے ہیں کہ علی اور معاذ اللہ معاویہ بائی بائی ہیں، شرم سے ڈوب مرے. یہ سنیں، قرآن پڑھا ہے پہلے پھر حدیث پڑھ رہا ہوں. رسول خدا نے سب کی طرف اشارہ کیا. اللہ تو پسند نہیں کرتا کہ علی جو ہے، چلو یہ جملہ تو بعد میں کہنے والا ہے، یہ سب کی طرف اشارہ کیا جو بائی بائی بنے کھڑے تھے. رسول خدا نے کہا یا علی اگر ان میں کوئی آپ جیسا ہوتا تو میں یقیناً آپ کو اس کا بائی بنا دیتا. تو علی نے فرمایا، علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کس کا بائی ہوں اور میں کس جیسا ہوں؟ کہا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو میرا بھائی ہے یہاں دنیا اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی. تو اب یاد رکھو کہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے، رسول خدا کی زبان اطہر سے علی فقط بھائی ہیں تو رسول خدا کے بھائی ہیں. اور اگر کسی نے علی کو رسول خدا کے علاوہ کسی کا بھائی کہا تو اس نے قرآن کے خلاف کہا، حدیث کے خلاف کہا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے خبردار خبردار، حق اور باطل کو حلت ملت نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. تو اب جس نے بھی علی اور معاویہ کو معاذ اللہ بائی بائی کہا، اس نے حق اور باطل کو ملانے کی کوشش کی. جو حق اور باطل کو ملانے کی کوشش کرے وہ یہاں بھی برباد وہاں بھی برباد، اس کے لیے یہاں بھی لعنتیں وہاں بھی لعنتیں.